الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسر ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين الصادقين الشافعين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مکتب حسینی میں ہر فرش حسینی پر معرفت توحید اور ایقان شریعت کا سفر جاری ہے. یہ 10 دن، یہ 10 راتیں والفجر ولیال عشر جن کی اللہ نے اپنی کتاب میں قسم کھائی، یہ وہ دن ہیں اور یہ وہ رات. ان مجالس میں، ان محافل میں، ان صفحۂ اعضاء میں انسان سازی کا سفر جاری. یہ اشرا اور یہ تمام سلسلہ ذکر حسین تجدید فکر و عمل کا اشرا، یہ اصلاح نفس کا اشرا، اس میں انسان سازی ہو، اس میں جب کچھ وفاداروں کا ذکر جس سے ہمارے دلوں کو، قلوب کو کشش، جب وہ ذکر ہوتا ہے تو تجدید عہد وفا کے در کھلتے ہیں. انسان کے آسمان فکر میں قبولیت اور ایجاب کے ایسے دروازے باہ ہونے لگتے ہیں کہ آپ جب اس خاص توسل سے، اس خاص ربط کے ساتھ جب آ کے بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں تو آپ کی ایمانی مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں اور آپ کی جھولیوں میں آپ کی تمام دینی دنیاوی مرادوں کی قبولیت کا ثمر بھی ڈالا جاتا ہے. یہ ہم آنے والے اس دروازے کے فقیر ہیں، دروازہ حسین توسل کی بارگاہ. اس میں ہمیں اپنے ضمیر کو، ہر زنگ سے، اپنے قلب کو زیغ سے صاف کرنا اور فریضہ ہمارا صرف یہ نہیں کہ ہم یہاں آئیں اور دن بھر میں بھی مجالس
مجلس سنیں اور رات میں بھی مجلس سنیں، مگر ہم اپنے نفس کو بدلنے پہ، اپنے طرز زندگی کو بدلنے پہ متوجہ نہ۔ جب آپ مسائل اور ذکر سنتے ہیں، چاہے اہل عرفان جب فضائل بھی سنتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، تو جب ہم یہ ذکر سنتے ہیں تو یہ جذب ہوتا ہے، اور کوئی ایسا مقام ہے روح اور فکر اور خواب کہ جہاں یہ ذکر جذب ہو، اور جب جذب ہوتا ہے تو رد عمل میں آنسو۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ ذکر ہمارے نفس میں بھی جذب ہو، یعنی ہم ایسے اس کو جذب کر کے نکلیں اور اٹھے کہ ہمارے رویے پہلے سے مختلف ہوں۔ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا یہ ایک ہجرت کا سفر۔ کیا ہم نے ان ایام ان شبوں میں وہ ہجرت حاصل کی یا ہم اس راہ پہ چل پڑے؟ یہ جائزہ لینا، یہ احتساب کرنا، ہمارا اپنے اپنے ضمیر کا جائزہ لینا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری۔ کسی کو اپنے ہی کہ وہ مشت نمائی کرے دوسرے پر، یہ اپنے اپنے آئینہ قلب کو جلا دینے کے لیے یہ مواقع میسر ہے، ہمیں یہ نعمت ہے، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم وفاداران حسین سے کیا سیکھ کر جا رہے ہیں۔ کیا ہم ان کی صرف وفا کو داد وفا دے رہے ہیں، یا اس داد وفا کو اپنی روح میں، اپنے ضمیر میں، اپنے نفس میں جذب کر رہے ہیں؟ اور سب سے بڑا سبق جو یہاں ملتا ہے وہ صبر کا ہے، یعنی حسین صابروں کا امام ہے۔ تو ہمیں جو سب سے اہم چیز یہاں سے لے کے اٹھنی ہے اپنے رویے میں سال بھر کے لیے، کہ ہمارے اندر صبر ہو۔ اور صبر کہتے ہیں آسان لفظوں میں برداشت کرنا، برداشت کرنے کا نام ہے صبر، اور جس کی برداشت زیادہ ہوگی وہی شجاع ہوگا۔ تو اس لیے صبر کو براہ راست شجاعت کہا، یعنی برداشت بڑھ رہی ہے تو شجاعت میں اضافہ ہو۔ تو یہ جو برداشت ہے اسے ہم نے اپنے اپنے رویوں میں دیکھنا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جب مومنین آپس میں ملتے ہیں، ہر فرق ازا تو مختلف جگہوں کے لوگ، مختلف انداز زندگی کے عادی لوگ، مختلف ٹریڈیشنز کے لوگ آپس میں اس فرش پہ آ کے جمع ہو کے بیٹھتے ہیں۔ تو ہر مقام پہ پیغام کیا ہوتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو بہتر برداشت کرنا سیکھیں۔ ہماری برداشت اتنی بلند ہو جائے، ہماری جو ہے وہ رواداری میں اضافہ ہو۔ اور برداشت کیا ہے؟ بس ایک جملہ، جب آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو تو آپ کا رد عمل متانت سے جڑا رہے، نہ کہ جذبات پہ اتر، اس کا نام ہے صبر۔ اور کسی چیز کو آپ صبر نہیں کہیں گے۔ جو چیز مجھے پسند نہیں اور میں ناپسند کو قبول کر لوں خاموشی سے، احترام انسانیت میں اور راہ محمد والے محمد پر چلنے کے لیے، اللہ کے لیے، تو پھر وہاں مجھے لفظ صبر کا اعزاز وصول ہو جائے گا۔ قرآن میں پروردگار نے کہا ہے کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، سورہ نحل، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ صبر کرو، تمہارا صبر ایک دوسرے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ میں اس لیے صبر نہ کروں کہ میں لائق تعریف ہو جاؤں، لوگ پھر مجھے میری تعریف کر کے سنائیں، نہیں، میں نے اللہ کے لیے کی ہے۔ امیر المومنین، اور یہ واقعہ تو بچپن میں سب نے سنا ہی ہے، پڑھا بھی ہو، اور وہ روایت موجود ہے کہ ایک گستاخ نے حضرت کے، کافر تھا، چہرہ اقدس پہ تھوک دی۔ اب اس سے بڑی ناگوار بات کون سی ہو؟ اور حضرت نے جو اسے قتل کرنے والے تھے اس کے کفر پر، تو حضرت نے اسے چھوڑا کس لیے؟ تاکہ قیامت تک کے لوگ رواداری کا معیار سمجھ،
صبر کا معیار سمجھنے، شجاعت کو قریب سے دیکھیں۔ اور پوچھا گیا تو کیوں؟ کہا کہ اس میں چونکہ میرے جذبات رد عمل میں جاگ پڑے تھے، اس لیے میں نے اپنے جذبات کی اپلیکیشن کو اللہ کے لیے جہاد کرنے میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یعنی میں نے نہیں چاہا کہ میں اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں اور اس میں میرے ذاتی جذبات۔ تو یہ ایک وہ پیغام ہے صبر کا جو کربلا میں صبر ہی صبر ہے۔ 72 افراد یا اس سے جو زیادہ تعداد ہے، یہ دیکھیں اگر مدینہ سے چلے، کچھ مدینہ سے ایک گروہ ساتھ ہے، کچھ مکہ سے آ کے ملا کربلا میں، ان کا عدد مکمل ہوا تو کتنے دن کتنی راتیں یہ لوگ ایک ساتھ خیموں میں رہ رہے ہیں۔ تو کبھی آپ نے سوچا کہ بطور انسان اختلاف نظر ہو جاتا ہو، مزاج مختلف تھے، کوئی کہیں سے آیا کوئی کہیں سے، رسوم مختلف، طرز زندگی مختلف، لیکن انہوں نے کوئی ایک واقعہ نہیں ملتا۔ یقیناً ان میں کئی بار انکمپیٹیبلٹیز مختلف ایوری ڈے لائف کے ایشوز میں پیدا ہوتی رہی ہوں گی، لیکن ہم نے 14 کربلا سے وفاداران حسین سے یہی تو سیکھنا ہے کہ وہ چیزیں انہوں نے کیوں ایک دوسرے کو بالکل معاف رکھی۔ اس قدر ضبط اور اس قدر نظم کا مظاہرہ کیا گیا کہ مورخ ایک بھی جملہ اس حوالے سے نکال نہ سکا کہ کہیں ان میں کوئی انکمپیٹیبلٹی تھی، یعنی کھانے پینے کے وقت میں یا گفتگو کے وقت میں یا بحث کے وقت میں، یہ مختلف چیزیں یہ کیوں تھی؟ کیونکہ وہ سب ایک رنگ میں رنگے گئے تھے جس رنگ کا نام تھا حسین، اور حسین کے لیے سب کچھ انہوں نے ایک دوسرے کو بھی معاف کیا۔ تو ہم مولا حسین کے لیے جب آ رہے ہیں تو ہم نے سیکھنی ایک ہی بات ہے کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ ہم ہر رد عمل کو واجب نہ سمجھیں، ہم متانت کو واجب سمجھیں، ہم برداشت کو واجب سمجھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم واقعی فرش حسین سے کچھ جذب بھی کر رہے ہیں، کچھ سیکھ بھی رہے ہیں اور اپنی شخصیت کو تبدیل کر رہے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ اس فرش کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے۔ ہمیں صبر کا پیغام منبر حسین سے نہیں دینا تو پھر کہاں سے دیا جائے؟ ہر شخص کو اقتصاد صبر سے کرنا، یہ صابرین کی صف ہے اور صابرین ہی اہل وفا، یعنی معیاروں سے وفا کے لیے صبر بہت ضروری ہے۔ صبر ختم ہو جائے تو کسی معیار سے وفا نہیں کی جا سکتی۔ تو تقدس فرش ادا یہ بھی صبر میں ہے، اور ثمرۂ فرش ادا یہ بھی صبر ہے۔ اب دیکھیں کہ کسی مفکر کا قول ہے اور میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، کسی اسکالر کے یہ سینٹینس یہ ہے، ان کا ایک جملہ ہے، وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں 72 کا ذہن ہے، وہ کہتے ہیں تاریخ میں سب سے بڑی اکثریت حسین کو ملی۔ آپ نے اس زاویے سے کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ آج تک یہی ذکر ہوا کہ ایک طرف انسان تھے، 1.25 لاکھ کا لشکر تھا، 80,000 کا لشکر تھا، یا کم سے کم لے تو 30,000 کا تھا، اس سے کم نہیں تھا، اور ایک طرف سے 72 تھے۔ تو 30,000 کے مقابلہ میں 72 اقلیت نظر آتی، لیکن اس مفکر نے کتنا گہرا جملہ ہم تک پہنچایا کہ کائنات میں اہل حق کے اندر سب سے بڑی اکثریت حسین کے پاس۔ دیکھیں آپ حضرت آدم سے شروع کریں اور قیامت تک جائیں تو حسین سے زیادہ آپ کو صاحب اکثریت نہیں ملے گی۔ اکثریت وہ نہیں ہوتی کہ ایک شخص مجمع لگائے اور اس میں ہزاروں شخص اور ہر شخص کا مدعا مختلف ہے۔ اپنے اپنے لالچ میں لوگ کسی لیڈر کی تقریر سن رہے ہیں، ان کے اندر اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اپنا اپنا انداز نظر ہے، ہر شخص دوسرے سے مختلف ہے، مگر اپنے صرف لفظ مفاد کی خاطر اس لیڈر سے جڑا ہوا۔ مفاد بھی اپنے اپنے، مگر
لفظ مفاد میں آ کے سب ایک ہو جاتے ہیں. تو اپنے لیڈر سے پولیٹیکل لیڈرز کتنے بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں دنیا میں اور کتنی بڑی بڑی اکثریتیں بنائی گئی. وہ سب لوگ اپنے اپنے مفاد کی خاطر بھانت بھانت کے لوگ مختلف سوچوں کا ہجوم بن کر مختلف خواہشوں کا ہجوم بن کر لوگ کھڑے ہوتے. لیکن اکائی بن کر اگر کہیں 72 کا عدد ملتا کہ جتنے تھے سب کی سوچ بھی ایک تھی, سب کا مقصد بھی ایک تھا, اور وہ سب ایک مقصد کے لیے ایک پیشوا کے پیچھے کھڑے تھے, تو وہ صرف حسین کو 72 میں آپ پیغمبر کی زندگی دیکھ لیجیے, احد کا میدان دیکھ لیجیے. جب چھوڑ کے بھاگی ہے قوم تو 6 یا 7 8 افراد سے زیادہ کا عدد نہیں ہے. امیر المومنین کی ہمراہی میں کچھ لوگ جو تھے وہ پیغمبر کے ارد گرد رہے, تو پیغمبر کو وہاں مشکل میں 7 باب. پھر آپ آگے بڑھتے چلے جائیے, میں ایک ایک مثال دے کے بڑھوں گا. اگر آپ پیغمبر کی زندگی کے مختلف گوشوں کو اسٹڈی کریں تو اسی جیسے مماثل واقعات آپ کو نظر آئیں. امیر المومنین آپ کے اپنے الفاظ ہے کہ مجھے 40 اگر باوفا مل جاتے تو پیغمبر نے اجازت دی تھی کہ پھر تم طاغوت کے خلاف تلوار نکالو. جب تک حضرت کو 40 کا عدد نہیں ملا آپ نے برداشت کی, تو امیر المومنین کو 40 نہیں ملے. امام حسن مجتبیٰ کے 11 یا 12 افراد سے زیادہ باوفا لوگ جمع نہیں ہوئے. یہ واحد حسین ہے. اس سے پہلے آپ انبیاء کی زندگی دیکھیں. جناب ابراہیم جب آگ میں نمرود نے پھینکا تو کتنے لوگ تھے جو یہ تیار تھے کہ جو ان کے ساتھ کر رہے ہو ہمارے ساتھ. جناب موسیٰ جب نکلے مصر سے نکالے گئے تو کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے ساتھ دیا. تنہائی میں گئے سب لوگ, کیونکہ اس ایجنڈا کے لوگ کسی کو میسر نہیں ہوئے کہ ایک ایسی جماعت بن سکے جیسی حسین کو ملی. ہر جگہ پہ لوگ اپنے فائدے کے لیے پیغمبروں کے اپنے فائدے کے لیے جمع ہوئے, مال غنیمت کے لیے جمع ہوئے, عہدوں کا خواب دیکھتے ہوئے جمع ہوئے, مستقبل سازی کے لیے جمع ہوئے. مادی مستقبل سازی نگاہوں میں سب کے تھی, دلوں میں چھپی ہوئی تھی, اور پھر بعد میں وہ چھپی ہوئی سامنے بھی آ گئی. اسی کا نام تاریخ, اسی کا نام تاریخ اسلام ہے. درود پڑھیے محمد والے. لیکن حسین دیکھیے وہاں مفادات کے لیے, لالچوں کے لیے لوگ چھوڑے بھی اگر گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی مفاد ہے. لیکن حسین کے پاس جو 72 ہیں, حسین کہہ رہے دیکھو میں چراغ بجھا رہا ہوں, اٹھ جاؤ, کل سب نے قتل ہو جانا, سب نے کل قتل ہونا ہے, یہاں سب کا خون بہ جائے گا, سب کے لاشیں بے گور و کفن پڑے رہیں گے. کوئی کشش والی بات نہیں جو دنیا کے لحاظ سے کشش رکھتی ہو, مگر یہ 72 ایسے چنے ہوئے تھے کہ ہر حالت میں حسین کے باوفا ہوتے. تو اس لیے یہ جملہ کتنا برحق ہے کہ سب سے بڑی اکثریت حسین کو. اکثریت اسے کہتے ہیں, حقیقی اکثریت وہ ہوتی ہے کہ جس کا مطمع نگاہ یکساں, جس کا مدعا و مقصد آبجیکٹو جن کا ایک ہو جائے, اصل میں وہی اکثریت ہوتی ہے. ہزاروں مختلف آبجیکٹوز کے ساتھ اگر کہیں لوگ کھڑے ہیں تو اسے آپ اکثریت نہیں کہیے, اسے بھیڑ کہیے. وہ لوگوں کی بھیڑ ہے, وہ ہجوم ہے, وہ کراؤڈ ہے. لیکن حسین کے پاس کراؤڈ نہیں تھا, یونٹی تھی. وہ 72 ایک مقصد کے ساتھ کھڑے تھے کہ ہم قیامت کے دن اللہ کے رسول امیر المومنین سید عالمین کے سامنے سفر ہو. تو ہمارا سلام ہے, اسی لیے لائق سلام ہے یہ بات